الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں. یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں. مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. گر خوف خدا ہو دل میں تو پھر قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں. معزز سامعین با تمکین، اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آزادی دلائی اور ہمارے اس ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرایا. اور آج تمام ہندوستان والوں کے لیے خوشی کا دن ہے. یہ خوشی کا دن کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے. یہ خوشی کا دن کسی ایک خاندان کے لیے نہیں ہے. یہ خوشی کا دن کسی ایک برادری کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کے اندر رہنے والے ہر فرد کے لیے یہ خوشی کا دن ہے. کیونکہ آج یوم جمہوریہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انگریزوں سے آزادی دلائی تھی، لیکن افسوس ہمیں اس بات کا ہے کہ آج ہماری تاریخ کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ہماری قربانیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ارے آؤ میں تم کو بتاتا ہوں کہ ہمارے علماء نے کیا قربانیاں دی تھی. ارے انگریز ٹامسن کہتا ہے کہ میں اپنے خیمے کے اندر تھا، مجھے بدبو محسوس ہوئی، میں باہر نکل کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 40 علماء کو لایا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے، ان کو جلتے ہوئے انگاروں پر ڈال دیا گیا، ان کو کباب کی طرح بھون دیا گیا. 40 علماء کو اور لایا گیا، ان سے کہا گیا کہ دیکھو تمہارے ساتھیوں کا کیا حال کیا گیا ہے. تم یہ بتاؤ کہ تم ایک مرتبہ یہ کہہ دو کہ ہم انگریز کے خلاف نہیں تھے. لیکن ان میں سے ایک بھی عالم نے انکار نہیں کیا، بلکہ کہا کہ ہم اپنی جان تو قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنی مال تو قربان کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو یتیم تو کر سکتے ہیں، بیوی کو بیوہ تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے اسلام کا سودا نہیں کر سکتے. یہ علماء کرام کی قربانیاں تھی جنہوں نے اپنی جان مال سب چیز وطن کی خاطر لٹا دی تھی. اور مسلمانوں، اہل وطن، میرے برادران وطن، تم بھی سنو. انگریز صرف میدان میں ہتھیار کے ساتھ نہیں آیا تھا، بلکہ اس نے میرے اور آپ کے دین کو خریدنے کی کوشش کی تھی، میرے اور آپ کے دین کا سودا کرنے کی کوشش کی تھی. برطانیہ سے وہاں کے لوگ آئے، یہاں پر ان کا قافلہ اکٹھا ہوا اور ہندوستان کی جگہوں میں، ہندوستان کے گوشے گوشے میں، ہندوستان کے گاؤں میں، ہندوستان کے شہروں میں ان کا قافلہ جاتا ہے اور لوگوں کو اپنے مذہب کی دعوت دیتا ہے. جو ان کی بات کو قبول کر لیتے ہیں ان کے مزے آ جایا کرتے ہیں، لیکن جو ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا جاتا تھا. یہ حال جب ہمارے علماء کو معلوم ہوا اور ایک پادری پنڈر دہلی کی جامع مسجد پر بیٹھ کر اعلان کرتا ہے، اسلام کی برائیاں بیان کرتا ہے، اسلام کی حقانیت کو چھپاتا ہے. یہ حال جب مولانا رحمت اللہ کیرانوی کو معلوم ہوا تو مولانا رحمت اللہ کیرانوی کیرانہ کی سرزمین سے اٹھے، دہلی آ پہنچے اور اس پادری پنڈر کو للکار کر کہا، ارے ایکل کے اوڑے، تم سیدھے سادے مسلمانوں سے کیا سوال کرتا ہے؟ اگر تجھے اسلام کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہے جس کا جواب رحمت اللہ کیرانوی دے گا. بہرحال اس سے کوئی جواب تو نہ بن سکا، لیکن میدان مناظرہ کا چیلنج ہو گیا. اکبر آباد کی سرزمین پر میدان مناظرہ سجایا گیا. آج ہندوستان کے لوگ اس انتظار میں ہیں، آج
آج مسلمان ذلیل و خوار ہو جائیں گے، آج مسلمانوں کی بے عزتی ہو جائے گی. لیکن جب مولانا رحمت اللہ کرانوی اور ان کے دوست ڈاکٹر وزیر احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ اکبر آباد کی زمین پر پہنچتے ہیں اور اس پادری پھنڈر کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں، اس کے بعد مولانا رحمت اللہ کرانوی جو اپنے سوال کی بوچھار کرتے ہیں اور پادری پھنڈر اس میدان سے، اس مناظرے کے اسٹیج سے یہ کہتا ہوا بھاگتا ہے کہ اگر سرزمین ہندوستان پر لاکھوں مدارس نہیں، ہزاروں عالم نہیں، بلکہ اگر ایک بھی صحیح عالم ہندوستان کی سرزمین پر موجود رہا تو ہم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ علماء کرام نے قربانیاں پیش کی تھی، لیکن آج ہماری قربانیوں کو فراموش کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جب مولانا رحمت اللہ کرانوی نے اس پادری پنڈر کو ہرایا، لیکن جب اس نے جا کر بتایا بٹانیہ کے اندر کہ وہاں پر اگر ایک بھی عالم موجود رہے گا تو ہم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تو پھر ایک ایسا انقلاب لانے کی کوشش کی گئی کہ ہندوستان کے مدارس کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، ہندوستان کے اندر سے قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، ہندوستان کے عالموں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. اور تم نے دیکھا ہوگا اور زمانے نے دیکھا ہے کہ پیڑوں پر، ہر پیڑ پر عالم کی لاش لٹکی ہوئی تھی، پھانسی کی پھندے میں لٹکے ہوئے تھے. اور پھر ایک ایسا انقلاب لانے کی کوشش کی گئی یہاں سے عالموں کو ختم کرنے کی، قرآن کریم کو ختم کرنے کی. لیکن جب یہ علماء بڑھتے گئے، علماء نے ان کا مقابلہ کیا میدان میں آ کر بھی اور مناظرے میں آ کر بھی. اس کے بعد دارالعلوم کا قیام ہوا، دارالعلوم کے قیام کے بعد انگریز کو یہ ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا. اور آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم نے اس ملک کو کچھ نہیں دیا. ارے دیکھو جاؤ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے تحریک چلائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اس سرزمین سے انگریز کو بھگانا ہے، اس سرزمین سے انگریز کو بھگانا ہے. ارے تم نے دیکھا ہوگا، کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے جب انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تھا تو جج کہتا ہے کہ حسین کیا تجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ ہم تجھ کو کیا سزا دیں گے؟ لیکن مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے جج کے سامنے رومال لہرایا اور کہا کہ دیکھ، حسین احمد مدنی جب دیوبند سے چلا تھا تو اپنے ساتھ کفن لے کر چلا تھا. یہ علماء کی قربانیاں ہیں. دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام علماء کرام کی قربانیاں کو ہم محفوظ رکھے اور ملک کی خاطر ہم قربانیاں دیتے رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.